الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمد لله اللہ کے کرم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا صدقہ میں اور آپ اپنے شیخ کامل کی صدارت اور قیادت میں آج شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ایمان پر استقامت عطا فرمائے، دینی غیرت عطا فرمائے، دین کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان، مال، اولاد، والدین سب قربان کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم یکم محرم الحرام ہے، یوم شہادت، لیکن کیونکہ بالکل قریب ہے آج الحمدللہ ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی اس محفل میں جمع ہیں۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فخر انسانیت ہیں، جو محسن انسان ہیں، محسن انسانیت ہیں اور محسن اسلام ہیں، جو علم بردار عدل ہیں، عطا رب لم یزل ہیں، وہ جو نائب نبی بھی ہیں اور داماد علی بھی ہیں، وہ ذات اقدس جو زینت منبر و محراب بھی ہیں، شہید محراب بھی ہیں، زینت منبر رسول بھی ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق اعظم کی وضاحت ہے کہ ہر صحابی، ہر مسلمان طالب اسلام ہے، لیکن فاروق اعظم طالب اسلام بھی ہیں اور مطلوب اسلام بھی ہیں۔ ہر صحابی مرید رسول ہے، یہ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام و مرتبہ ہے آپ کا اسلام میں آنا ہی، آپ کا اسلام میں داخل ہونے کے وقت سے ہی آپ کی شہادت تک اگر آپ کی خدمات دینیہ دیکھی جائیں وہ بھی بے مثال ہے۔ پہلے دن سے لے کر ان کے اسلام میں آنے کے بعد آخری دن تک روزانہ خدمات دین کی ایک مثال قائم کی، بے مثال کردار قائم کیا، اور آپ کا قبول اسلام ہی آپ کی شخصیت کو اور آپ کے مقام و مرتبے کو نمایاں کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہے حضور علیہ السلام کے مخالفوں کی صف میں تھے، اس وقت نام مخالفوں میں آتا تھا، اور ان کی بہادری کے بڑے چرچے تھے، ان کی ضرب کے بڑے چرچے تھے، ان کی شجاعت کے بڑے چرچے تھے۔ مکہ کے بہادر ترین لوگوں میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا نام آتا تھا اس وقت، اور حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے، ان کی تلوار کے، ان کی ضرب کے چرچے تھے۔ تو اس وقت جو حضور علیہ السلام کے دشمن تھے وہ اکثر حضرت عمر بن خطاب کو اس بات پر ابھارتے تھے، اس بات پر لانے کی کوشش کرتے تھے کہ تم جاؤ رسول اللہ علیہ السلام پر حملہ کرو اور مسلمانوں کا کام تمام کر دو یہیں پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام قرطبی نے بھی اس کو ان آیات جو میں تلاوت کروں گا ان آیات کی تفسیر میں نقل کیا، رول معانی میں بھی موجود ہے، امام قرطبی بھی نقل کیا، امام فخر الدین رازی نے کبیر میں بھی نقل کیا، امام سیوطی بھی نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکلے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نکلے کہ میں دیکھوں یہ جاتے کہاں ہیں، یہ کرتے کہاں ہیں۔ کہا رات گیا، رات کا وقت تھا، رات کا آخری پہر تھا، رات گہری ہو چکی تھی، لوگ سو رہے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، اس وقت حضور علیہ السلام کے مخالفوں میں ان کا نام آتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور کو مطاف پہ پایا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ پڑھتے کیا ہے، یہ فرماتے کیا ہیں، یہ کہتے کیا ہے، میں ذرا سنوں تو صحیح یہ کیا تلاوت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں پیچھے چھپ کے سننا شروع ہو گیا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ گیا تاکہ میں حضور علیہ السلام جو تلاوت فرما رہے ہیں اس کو غور سے سن سکوں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں غور سے سن رہا تھا، کہا حضور علیہ السلام سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس کلام میں اتنی تاثیر تھی، اتنی کشش تھی حضور کا آواز میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ کشش مجھے محسوس ہوئی کہ میرے دل پہ بڑے گہرے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ کہا میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسا کلام ہے، اس میں کیسی کشش ہے، اس میں کیسی ایک اٹریکشن ہے کہ میرا دل، میں تو دشمنی میں کھڑا ہوا ہوں لیکن میرا دل کھچا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں نے سنا تھا کہ یہ شاعر بھی بہت ہے، بہت بڑے شاعر ہے، یہ کوئی واقعتاً بہت بڑے شاعر ہے۔ اتنا تاثیر والا کلام، اتنا پرکشش کلام کہ میرا دل کھچا چلا جا رہا ہے کلام سن کے، یقیناً یہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے اور تلاوت فرماتے فرماتے حضور علیہ السلام نے جو نارمل آواز میں تلاوت فرما رہے تھے، یعنی آہستہ آواز میں تلاوت فرما رہے تھے، اس سے ذرا اونچی آواز میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جس آواز میں تلاوت فرما رہے تھے اس آواز سے حضور علیہ السلام نے اونچی آواز میں فرمایا، وما ہوا بقول الشاعر۔ حضور علیہ السلام نے تلاوت فرماتے فرماتے اونچی آواز میں یہ تلاوت فرمایا، وما ہوا بقول الشاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیل ما تؤمنون، بہت کم ہیں جو اس پر، کم لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ ابھی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے یا یہ بہت بڑے شاعر ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جو تلاوت فرما رہے تھے اس سے اونچی آواز میں فرمایا وما ہوا بقول الشاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس پہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کفار مکہ سے کہ معاذ اللہ یہ جادو بھی کرتے ہیں، ان کے پاس معاذ اللہ جادو بھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کفار مکہ دونوں باتیں ٹھیک کرتے تھے، اپنے ان باقی اس وقت کے ساتھیوں کو کہا کہ اس کا مطلب وہ دونوں باتیں ٹھیک کرتے تھے، یہ شاعر بھی بہت کمال ہیں۔ معاذ اللہ سوچا کہ شاید ان کے پاس کوئی ایسا جادو ہے کہ دیکھو ان کو پتا چل گیا کہ کوئی بندہ چھپ کے سن رہا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ شاعر کا کلام ہے، تو انہوں نے اونچی آواز میں فرمایا وما ہوا بقول الشاعر۔ اس نے کہا کہ ابھی میرے ذہن میں یہ خیال ہی آیا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی جادو ہے ایسا کہ جس کے ذریعے حضور علیہ السلام نے یہ جان لیا۔ کہا حضور نے اونچی آواز میں اگلی آیت تلاوت، ولا بقول قاہر، یہ کسی جادوگر کا کلام میں نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون۔ اللہ اکبر، کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، تو حضور نے اونچی آواز میں فرمایا وما ہوا بقول الشاعر، اور کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جادوگر ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا بقول قاہر، یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا، میں نے سوچا جب وہ بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے، تو یہ ممکن کیسے ہوا اور یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اونچی آواز میں تلاوت فرمایا آگے، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس دن یہ احساس ہو گیا کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عام ذات نہیں ہے۔ تین چیزیں میرے ذہن میں آئیں، میں چھپا ہوا تھا، میرے دل کی باتوں کو جانا، اور تینوں چیزوں کو اس کلام نے اسی وقت بیان فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس تلاوت کو سننے کے اور اس بات کے میرے دل میں گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے ترمذی میں موجود ہے، ایک دن آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ، یا عمر بن خطاب، یا عمر بن حشام، یعنی ابو جہل بن حشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو مجھے اسلام کے لیے عطا فرما دے، جو تجھے پسند آئے ایک مجھے اسلام کے لیے عطا فرما دے۔ یہ جو مراد رسول، دعائے رسول کہا جاتا ہے نا حضرت عمر بن خطاب کو، اس کی وجہ یہ دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو مجھے دین اسلام کے لیے عطا فرما دے۔ یہاں حضور دعا فرما رہے ہیں، وہاں عمر بن خطاب تلوار کو تیز کر رہے ہیں۔
روز کو پار مکہ ان کو ابھارا کرتے تھے کہ جاؤ حضور علیہ السلام پر حملہ کرو. وہ اپنی تلوار تیز کر رہے ہیں کہ آج میں جا کر مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کروں گا. تلوار ہاتھ میں لے کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. کسی نے پوچھا عمر اتنے غصے میں تلوار تھام رکھی ہے, کہاں کے تیور ہیں؟ عمر بن خطاب نے بتایا کہ میں آج مسلمانوں کے نبی پر حملہ کرنے جا رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم نے اس وقت بتایا, اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا. وہ جو جس کو بتایا اس نے کہا کہ حضور کی طرف بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے اور تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے. غصے میں اور اضافہ ہوا, اپنے بہن کے گھر کی جانب رخ کو موڑا. حضرت عمر بن خطاب اپنی بہن کی گھر جاتے ہیں تو اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے, سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے, تلاوت کی آواز آتی ہے. حضرت عمر بن خطاب غصے سے داخل ہوتے ہیں, بہن سے اور بہنوئی سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو میں نے سنا وہ درست ہے؟ تم مسلمان ہو چکے ہو, تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے حضور کا اسم گرامی لیا, ان کا کلمہ پڑھ چکے ہو؟ بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا الحمدللہ, ہم جہالت کو چھوڑ کے اللہ کے دین میں آ چکے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بہن کو بھی اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. جب خوب مار مار کے تھک گئے تو فاروق اعظم نے پوچھا اب بتاؤ ان کو چھوڑو گے یا میں تمہارا کام یہاں پر تمام کر دوں؟ ان کو چھوڑ کے واپس اپنے باپ دادا کے دین پہ آتے ہو یا نہیں آتے؟ بہن نے کہا عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں, جان جاتی ہے تو چلی جائے, دامن مصطفیٰ اب ہم نہیں چھوڑیں. حضرت عمر کو حیرت ہوئی, کہا کہ آخر یہ کون ہے, کیسا دل ربا ہے جس کو دل دیا ہے کہ جان جائے یہ تمہیں گوارا ہے لیکن ان کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. مجھے ذرا سناؤ تم تلاوت کیا کر رہی تھی؟ حضرت عمر بن خطاب کے آگے حضرت عمر بن خطاب کی ہمشیرہ نے جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی آیات سنائی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کب کبھی طاری ہو گئی. حضور علیہ السلام کی دعا حضور نے اسی دن فرمائی تھی. ایک صحابی وہاں جو ان کو پڑھا رہے تھے حضرت عمر کو دیکھ کے ذرا کچھ ہٹ گئے تھے, حضرت عمر بن خطاب کے سامنے آ گئے. حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر مجھے لگتا ہے کہ حضور کی دعا تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے, جو قرآن سن کے تیرے پہ کیفیت ہو گئی. آج ہی میں نے صبح خود سنا تھا کہ حضور دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے ایک مجھے عطا فرما دو جو تجھے پسند ہے. مجھے لگتا ہے حضور کی دعا تیرے حق میں پہنچ چکی ہے. حضرت عمر نے اپنے ہمشیرہ سے کہا چلو مجھے بھی حضور کا دامن تھامنا ہے, مجھے بھی حضور علیہ السلام کے پاس لے کے چلو. حضرت عمر کی ہمشیرہ نے کہا جاؤ پہلے صاف ستھرے ہو کے آؤ, طاق لباس پہن کے آؤ, جا کے تیار ہو کے آؤ تاکہ میرے حق علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو جو ادھر کا حق ہے. حضرت عمر جاتے ہیں آتے ہیں, حضرت رسول اللہ علیہ السلام دار الارقم میں موجود ہیں, وہ اس طرف جا رہے ہیں. رستے میں حضرت سید الشہداء کھڑے ہیں. 3 دن پہلے ہی سید الشہداء نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور اسلام قبول کیا ہے اور حضور نے ان کو محافظوں کا امیر بنایا ہے. حضرت سید الشہداء کھڑے ہیں, ایک صحابی بھاگے ہوئے آئے, کہا حمزہ عمر آ رہا ہے, گلے میں تلوار لٹکا رکھی ہے. حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر تو رسول اللہ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی ہے اور اس تک پہنچ گئی ہے وہ دعا کہ جو حضور نے آج فرمائی ہے کہ مجھے اسلام کا لیے عطا فرما, تو اس کو بولو مرحبا. اور اگر کسی اور راستے کسی اور نیت سے آ رہا ہے تو عمر کو بتا دو اللہ اور اس کے رسول کا شیر حمزہ دروازے پہ کھڑا ہے. حضرت عمر حاضر ہوتے ہیں. حضرت حمزہ پوچھتے ہیں کہ عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا میں حضور کا کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا. حضرت عمر کو ہاتھ سے پکڑ کے حضرت عمر کو حضرت سید الشہداء حضور کی بارگاہ میں لاتے ہیں. حضرت عمر کو حضور نے دیکھا اور فرمایا کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل سے کفر ختم ہو اور سینہ نور ایمان سے گویا کہ منور ہو؟ اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا دامن تھامنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. حضور علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام قبول کروایا, کلمہ پڑھایا. اللہ اکبر. تاریخ الخلفاء میں بھی موجود ہے اور دیگر محدثین میں نقل کرتے ہیں صحابہ نے زمین پہ خوشیاں منانا شروع کر دی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس وقت صحابہ نے اتنی اونچی آواز میں اللہ اکبر کے نعرے خوشی سے لگائے کہ مطاب میں غبار مکہ کو آواز پہنچی تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ آج مسلمان کیوں اتنا خوش ہو رہے ہیں؟ جب ان کو یہ پتا چلا کہ آج عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے. اللہ اکبر. صحابہ خوش ہو رہے ہیں, حضور علیہ السلام بے حد خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. عمر اسلام میں آ گیا. امام سیوطی نے بھی نقل کیا, حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے
तारीख उल खुलाफा में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्राइल अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं मलाइका की तरफ से मुबारक लेके आया हूँ। जमीन पे सहाबा खुशियां मना रहे हैं, उमर के आने पे आसमान पे मलाइका खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया। पहले दिन ही हजरत उमर बयान करते हैं, हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पे नहीं हैं? हुजूर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह उमर, हम ही हक पे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सच्चे हैं? हुजूर ने फरमाया हाँ, हम ही सच्चे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, फिर हम दार और अरकम में छुप के इबादत क्यों करते हैं? चलिए मताब में चल के इबादत करते हैं। उमर देखता है कौन आपके सामने आके आपको रोकने की कोशिश करता है। दो कतारें लगी, दो कतारें लगी। एक कतार के आगे अल्लाह का शेर उमर बिन खत्ताब खड़ा हुआ, एक कतार सहाबा की उसके आगे अल्लाह का शेर अमीर हमजा खड़ा हुआ, बीच में रसूलुल्लाह रौनक अफरोज है। वो दोनों कतारें चल रही हैं, बीच में हुजूर जलवागर है। मताब की जानिब जा रहे हैं तवाफ की नीयत से। कुफार मक्का को पता चला मुसलमान आ रहे हैं, तलवारें उठा कर रोकने के लिए आए। ये भी रवायात में मौजूद है, जिस रफ्तार से रोकने के लिए भागते हुए आते, देखते उमर और हमजा आगे चल रहे हैं, उसी रफ्तार से भाग कर छुप जाते। आज आगे ना चलना, आज अल्लाह और उसके रसूल के शेर आगे चल रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम पहले दिन हजरत उमर का कारनामा देखो, मताब में आते हैं, मताब में खुल के नमाज पढ़ी जाती है, खुल के इबादत की जाती है। अल्लाह अकबर। सहाबा इसलिए तो खुश हो रहे थे, वो जानते थे कि काबे में नमाज आज अदा होके रहेगी। खत्ताब के बेटे की आने का असर है, खत्ताब के बेटे की आने का असर है। सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम बेहद खुश होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनको फारूक का लक़ब अता फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये मकाम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे दो वजीर जमीनों पर हैं और दो वजीर आसमानों पर हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल और मिकाईल आसमान पर मेरे वजीर हैं और अबू बकर और उमर जमीन पर मेरे वजीर हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर के गुस्से से बचो, क्योंकि जब उमर जलाल में आता है तो अल्लाह भी जलाल में आ जाता है। अल्लाह अकबर। बुखारी में मौजूद है, बड़े गौर से इसको सुनिएगा। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसको बयान फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह में कुछ ख़वातीन हाजिर थी, कुछ अर्ज कर रही थी। अर्ज करते करते आवाज जरा कुछ उनकी बुलंद हुई थी। इतने में हजरत उमर बिन खत्ताब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अब जब ख़वातीन ने देखा कि हजरत उमर आ रहे हैं और उनको एहसास हुआ कि हमने अपनी अर्जें करते हुए आवाज जरा कुछ ऊंची कर ली है, अब ख़वातीन कुछ थी तो अर्ज करते करते आवाज ऊंची हो गई, डरी और जाके पर्दे के पीछे छुप गई। हजरत उमर बिन खत्ताब आए और जलाल में थे। कहा कि हुजूर की बारगाह में पता नहीं कि आवाज ऊंची नहीं करते, हुजूर की बारगाह में जब बैठो तो आवाज आहिस्ता रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लग पड़े। जब देखा कि वो हजरत उमर को देख के ऐसे छुप गई और हजरत उमर ऐसे जलाल फरमा रहे हैं, हुजूर मुस्कुराना शुरू हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर इन्हें छोड़ो, मेरे पास आओ, इधर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा क्या मकाम है। हुजूर ने फरमाया उमर, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा यह मकाम है कि तुम जिस रास्ते से गुजरते हो शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। अल्लाह अकबर। तकाबुल नहीं है और ना ही गैर नबी का नबी से तकाबुल किया जा सकता है। यह अहले सुन्नत का अकीदा है, रसूलुल्लाह अहले इस्लाम का अकीदा है और अहले सुन्नत का अकीदा है। और इसमें कोई दूसरी राय किसी को भी नहीं है अहले सुन्नत में कि हर एतबार से गैर नबी नबी से अफजल नहीं हो सकता, हर एतबार से नबी गैर नबी से अफजल है। अंबिया तमाम सहाबा से भी अफजल है और अहले बैत से भी अफजल है। यहाँ तकाबुल नहीं कर रहा, लेकिन हुजूर ने भी तो मिसाल देते हुए कहा ना, अल्लाह ने मेरे गुलामों को बनी इसराइल के नबियों जैसी शान अता की। यहाँ तकाबुल मुराद नहीं है, लेकिन यहाँ पर मकाम मर्तबा हुजूर की निस्बत का बता रहा हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। 3 मर्तबा शैतान रास्ते में आता है, रोकने की कोशिश करता है, नाकाम होता है, उस रोकने पर आज तक हर हज में जलील होता है, पत्थर खाता है और ककरिया खाता है, नाकाम हुआ, जलील हुआ, लेकिन रोकने की नाकाम कोशिश की। और यहाँ मेरे नबी का गुलाम उमर है, हुजूर फरमाते हैं उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। अल्लाह अकबर। और मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी पर,
میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں نا، میرے نبی کا کوئی فرمان ایک خاص دور تک نہیں ہے، میرے نبی کا ہر فرمان ہر دور کے لیے ہے۔ اس دور میں بھی جس رستے سے حضرت عمر بن خطاب گزرتے تھے، شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ آج بھی کبھی آزما لینا، کسی رستے پر عمر بن خطاب کی باتیں شروع کر دینا، کسی رستے پر عمر بن خطاب کے مناقب پڑھنا شروع کر دینا، کسی رستے پر عمر کا نام لینا، آج کا بھی شیطان عمر کے نام سے ویسے ہی بھاگا کرتا ہے۔ شیطان وہی ہے، لیکن آج اگر شیطان نے کسی کو اپنا بنا لیا ہو تو آج بھی اللہ یہ بات واضح ہوتی ہے، عمر کا نام آئے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، طبرانی میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، حضور فرماتے ہیں شیطان نے سر چکا لیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ آج عمر بن خطاب اس مسلمان ہو گیا، اسلام کی طرف چلا گیا، خوف سے سر جھکا لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، امام احمد اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل حاضر ہوا، بڑے غور سے مقام سنو سیدنا عمر بن خطاب کا، امام احمد نے اس کو نقل کیا، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری بارگاہ میں جبرائیل حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے سوال فرمایا کہ اے جبرائیل، زمین پہ جس طرح عمر کے چرچے ہیں، کیا آسمان والوں میں بھی عمر کا ذکر ہوتا ہے؟ کیا آسمان پہ فرشتے بھی عمر کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی شان آسمان پر، یا رسول اللہ اگر میں یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اتنی دیر عمر کی شان بیان کروں جتنی دیر حضرت نوح علیہ السلام زمین پہ رہے، 950 سال تو حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1300 سال تھی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں 1300 سال بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو کر عمر کی وہ شانیں بیان کرتا رہوں جو آسمان والوں میں بیان ہوتی ہیں، 1300 سال ختم ہو جائے گے، آپ کے غلام کی شانیں ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، جبرائیل حاضر ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی طرف سے عمر کے لیے سلام لایا ہوں اور آپ فرما دیجئے عمر کی رضا فیصلہ ہے اور عمر کا غصہ غلبہ ہے، عمر کی جو رضا ہے وہ فیصلہ ہے، اللہ فرما رہا ہے، اور عمر کا غصہ ہی غلبہ ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کنز العمال میں حدیث موجود ہے، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، حضور علیہ السلام عمر کا ذکر فرما رہے ہیں اور چہرہ مسکراہٹ سے کھلا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، کسی کا پیار، کسی سے انسان کو محبت ہو تو اس کا ذکر سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کا ذکر سن کے انسان مسکرانے لگ پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت عمر کا ذکر کر رہے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے، تو پتا چلا کہ عمر کا ذکر سن کے خوش ہونا یہ حضور کی سنت ہے۔ کنز العمال کی حدیث، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور حضرت عمر کا ذکر فرما رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اسی حدیث میں آگے وہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا عمر بہادر ہے، میرا عمر مومن ہے، میرا عمر سخی ہے، میرا عمر متقی ہے، میرا عمر ملک الاسلام، اسلام کا بادشاہ ہے، میرا عمر ہدایت کا نور ہے، میرا عمر تقوی کی منزل ہے۔ حضور فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے عمر تیری اتباع کی، اور ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جس نے تیری مخالفت کی۔ یہ سن لیجئے پھر، حضور فرماتے ہیں خوشخبری دیتا ہوں میں اس کو جس نے عمر کی اتباع کی، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے عمر کی مخالفت کی۔ حضرت ابو ہریرہ راوی بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج جنت میں گیا، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا حسین محل ہے، اور فرشتوں نے مجھ سے عرض کی کہ یہ محل عمر بن خطاب کا محل ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہی مقام ہے، کیا ہی شان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے،
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس سے مصافحہ فرمائے گا اس کا نام عمر بن خطاب ہے، سب سے پہلے جس کو سلام ہوگا وہ عمر بن خطاب ہے۔ ظاہر ہے یہ انبیاء کے بعد امتوں میں بات ہوتی ہے، وہ عمر بن خطاب ہے۔ آپ فرمایا کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ جنت میں داخل فرمائے گا جس کو، اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ کیا مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا، کیا شان و مرتبہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور علیہ السلام حضرت عمر کے لیے فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے، حق کو اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ جاری فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے جب کبھی لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، بڑے غور سے آپ نے اس بات کو سننا ہے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے، اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہوتے، اتنے میں عمر بن خطاب اپنی رائے پیش کرتے۔ کہا کہ جب عمر اپنی رائے پیش کرتے تو اکثر ایسا ہوا عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا، جو عمر رائے پیش کر رہے ہیں اس کی تصدیق میں قرآن نازل ہو جاتا۔ اور مفسرین نے بیان فرمایا 21 کے قریب قرآن کریم میں ایسے مقامات ہیں کہ جو حضرت عمر بن خطاب کی دعا یا خواہش یا مشورہ وہ دے رہے ہیں اور اس کے مطابق قرآن نازل ہو رہا ہے۔ کنز الایمان میں موجود حضرت مجاہد راوی ہے جب عمر کوئی رائے دے تو اس کے مطابق قرآن نازل ہو جایا کرتا۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں اس کے مطابق قرآن نازل ہوتا۔ مثال کے طور پہ بخاری و مسلم میں موجود ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ احزاب کی ان آیات کا پردے کے متعلق آیات کے شان نزول میں بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں، ہماری مائیں امہات المومنین ان سے سوال کرتے ہیں لوگ، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر پردہ ہوا کرے، اگر پردے کا آپ حکم ارشاد فرما دیں اس میں رہ کے وہ سوال کیا کریں۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب عرض کر رہے ہیں اور سورہ احزاب کی آیات نازل ہو جاتی ہیں کہ جب تم سے کوئی سوال کرے تو پردے میں رہ کر اس کا جواب دو، پردے کے متعلق آیات نازل ہو جاتی ہے۔ بخاری و مسلم میں موجود ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، پہلے جب بھی نماز کا وقت آتا جہاں آتا وہاں مصلی بچ جاتا اور وہاں نماز ادا کی جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کا مصلی مستقل طور پہ مقام ابراہیم کو بنا دیا جائے، یہاں وہ عرض دعا کر رہے ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم نازل فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیجئے۔ حضرت عمر دعا کر رہے ہیں یا اللہ شراب کو مسلمانوں پر حرام کر دے، شراب مسلمانوں پر حرام فرما دے۔ یہاں وہ دعا کر رہے ہیں وہاں شراب کے حرام ہونے سے متعلق آیات نازل ہو جاتی۔ ایک منافق سو کالڈ کلمہ گو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا اور ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اپنا ایک سوشل لائف سے متعلق معاملہ لے کے، حضور یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ جب وہاں سے نکلتے ہیں وہ یہودی کو مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا تھا اس نے کہا چلو عمر کی بھی رائے لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا چلو۔ مسئلہ جب سارا رکھا گیا اس سے پہلے کہ حضرت عمر کچھ فرمائے، یہودی نے کہا کہ آپ فیصلہ فرمانے سے پہلے یہ ذرا دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں تو یہاں کیا لینے آئے ہو؟ رسول اللہ کے فیصلے کے بعد کسی اور کا فیصلہ، میرا فیصلہ؟ یہودی نے کہا یہ لے کے آیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے جہنم کر دو، اس کے اوپر اپنے سیف سے فیصلہ صادر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ ڈھونڈے تو عمر کا یہ فیصلہ۔ اب لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی، عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، عمر نے ایک مسلمان پر اپنی سیف اٹھا لی۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے کہ یہاں کوئی فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت نازل فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام اس وقت تک وہ کہہ رہے تھے نا مومن کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس وقت تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک وہ رسول اللہ کو ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتا۔ یہ آیت بھی حضرت عمر بن خطاب کے واقعے کا اس کا شان نزول ہے۔ یعنی 21 کے قریب مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دعا کر رہے ہیں یا رائے پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن کا نزول فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سنتے ہو نا، ان کی فتوحات سنتے ہو نا، ہر دن ایک نئی فتح، ہر دن ایک نیا ملک اسلامی ریاست میں قائم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تقریباً آدھی دنیا پہ لاکھوں مربع میل پہ اسلام کی حکومت پھیلا دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دفعہ حج سے واپس جا رہے ہیں، راستے میں زاروں قطار رونا شروع کر دیتے، زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں ایک مقام پر رک کے۔ کسی نے پوچھا کہ عمر اتنا رو رہے ہو ایک مقام پہ کھڑا ہو کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس مقام پر اتنا رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں بچپن میں اپنے والد کے ساتھ اس مقام پر رہا کرتا تھا، میرے والد کے 20 اونٹ تھے، میرا والد مجھے وہ سنبھالنے کو کہتا تھا، میرے سے صحیح سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، مجھے یاد آ رہا ہے یہاں مجھے اپنے والد سے مار پڑتی تھی، میرا والد مجھے مار مار کے کہتا تھا عمر تم کیسے بچے ہو، تمہارے سے 20 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے۔ کہا آج اسی مقام سے گزرتے مجھے وہ وقت یاد آیا، یہ وہی عمر ہے جس سے باپ کے 20 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا، حضور نے ایسی نظر فرمائی کہ لاکھوں مربع میل پر حکومت کر رہا ہے اور عدل کی مثال دنیا میں دی جا رہی ہے۔ ان کا عشق رسول بے مثال تھا۔ آقا علیہ السلام جلوہ گر ہے، حضور علیہ السلام قبر کے سوال و جواب کا ذکر فرما رہے ہیں، امام سیوطی نے بھی نقل کیا، حضور قبر کے سوال و جواب کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یوں قبر میں فرشتے آئیں گے، یہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے، میرے متعلق پوچھیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری قبر میں بھی فرشتے آئیں گے؟ ان کا یقین دیکھو کہ حضور کو پتا ہے کہ میری قبر میں کیا ہوگا۔ یا رسول اللہ کیا میری قبر میں بھی فرشتے آئیں گے؟ حضور نے فرمایا عمر ہاں، انہوں نے تو ہر ایک کی قبر میں جانا ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میری قبر میں آئیں گے فرشتے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا عمر ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرے تو سوال کرے گا میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے کہ تیرا دین کیا ہے تو سوال کرے گا میرا دین تو اسلام ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے کہ میں کون ہوں تو بتاؤ کہ میرا نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ الحاوی الفتاوی میں امام سیوطی نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں جب حضرت عمر کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، اس کے کچھ روز بعد وہ اپنے صاحبزادے عمر بن خطاب کو خواب میں ملتے ہیں۔ الحاوی الفتاوی میں امام سیوطی نے بیان کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد سے پوچھتے ہیں کیا ہوا قبر میں؟ کہا وہی ہوا قبر میں تو حضور نے فرمایا تھا، اس سے پہلے فرشتے سوال کرے میں نے سوال کر دیے۔ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہم اس کو امتحان دینے آئے ہیں یا لینے آئے ہیں۔ یہ مقام ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرمایا، ان کا عشق رسول حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ شفا شریف قاضی عیاض نے بھی اس کو نقل کیا، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، چومتا چومتا رک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حجر اسود سن لو۔ وہ کہا نا اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اس کا تو غیر حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تو ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد جوہر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آسی بھی ہے شہید یہ طیبہ ہے زاہدو، یہ مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی عمر بن خطاب حجر اسود کو چومنے لگتے ہیں، رکتے ہیں، کہتے ہیں حجر اسود سن لے، میں جانتا ہوں تو جنت سے آیا ہے، لیکن سن لے تو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ عمر تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، عمر تجھے صرف اس وجہ سے چوم رہا ہے کہ عمر نے تجھے حضور کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام جن کے بارے میں، جن کی نیکیوں کے بارے میں مہر ثبت فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ان کی نیکیاں ہیں۔ وہ عمر کے مدینہ شریف میں زلزلہ آئے تو زمین کو کہے کہ کیا میں تجھ پہ انصاف نہیں کرتا، اور اس پر در مار کے کہے کہ اب میرا اب دوبارہ ہلنا نہیں ہے۔ اس دور سے لے کر آج تک مدینہ منورہ میں دوبارہ زلزلہ نہیں آتا۔ حضرت عمر بن خطاب اگر خطبہ دے رہے ہیں، نمازی باہر تک پہنچ جاتے ہیں، سورج تیز ہے، دیکھتے ہیں کہ نمازی تنگ ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں ہو سورج کہ عمر بن خطاب خطبہ دے رہا ہے، گہرے بادل چھا جاتے ہیں۔ اگر دریائے نیل خوش ہو جاتا ہے، اس کو خط لکھتے ہیں تو اس میں پانی آ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔
اسلام کی خاطر بے شمار فتوحات کی، بے شمار فتوحات کرتے ہیں۔ آخری بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا بھی سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر خوف خدا سے روتے رہتے۔ اگر کوئی قرآن کی خشیت الہی والی آیات سامنے آپ کو تلاوت کرتا تو آپ پہ غش طاری ہو جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو دن بھر امور خلافت سر انجام دیتے، اسلام کے لیے فتوحات کرتے چلے جاتے، اور جب رات گہری ہوتی تو اللہ کی عبادت کے ساتھ سڑکوں پہ نکل جایا کرتے، مدینہ شریف کی گلیوں میں نکل جایا کرتے، جہاں جاتے وہاں گلیوں میں نکل کے حالات کو دیکھا کرتے اسلامی ریاست میں۔ ایک رات ایسا کہ حضرت عمر بن خطاب گلیوں میں نکلے رات کو گشت کے لیے، رات گہری ہو گئی، امیر المؤمنین جن کے نام سے اس وقت کفر کانپا کرتا تھا اور آج تک کانپتا ہے، آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا اسلام کی ریاست پہ، آدھی دنیا تک اسلام کی ریاست کی فتوحات کو پہنچا دینے والا عمر بن خطاب رات کے اندھیرے میں اکیلا گشت کے لیے نکلتا ہے، کیونکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے بکری کا بچہ اور ایک روایت کے مطابق کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کو ڈر لگتا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا اور پوچھا جائے گا عمر سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب گشت پہ نکلے تو دیکھا ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازے پہ دستک دی، کہا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہم عمر بن خطاب امیر المومنین کا نام لیا کہ عمر بن خطاب پہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر اللہ کے خوف سے کام پڑے، کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کئی دن ہو گئے گھر میں کھانے کا راشن بھی ختم ہوا ہے، غربت کی یہ انتہا ہے۔ عورت نے کہا کہ میں پانی ابال کے اس میں پتھر ڈال کے چولہا پہ رکھ دیتی ہوں تاکہ بچوں کو یہ امید رہے کہ کھانا پک رہا ہے، اور اسی انتظار میں وہ سو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں جاتے ہیں، وہ سوان سے راشن اٹھاتے ہیں، بوری اٹھاتے ہیں اور اپنی کمر پہ رکھتے ہیں۔ آپ کا خادم اسلم حاضر ہے، اس نے کہا حضور مجھے حکم فرمائے میں اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا نہیں حضور۔ کہا پھر مجھے خود اٹھانے دو۔ حضرت عمر بن خطاب آج کے جو بھی حاکم ہیں ان کے لیے حضرت عمر بن خطاب کا یہ قول خضر راہ ہے، یہ عمل خضر راہ ہے۔ کمر پہ اٹھاتے ہیں سامان کو اور اس عورت کے گھر لے کے جاتے ہیں، اس عورت کو وہ سامان دیتے ہیں، کہا میں کھانا بنانے میں تیری مدد کر دیتا ہوں۔ کھانا بنانے میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ بھی خطب میں موجود ہے، وہ آگ بجھنے لگتی تو حضرت عمر خود جھک اس کو پھونک مارتے کہ وہ آگ بجھ نہ جائے، وہ آگ چلتی رہے۔ اس کے بچے رو رہے ہیں بھوک سے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود کو کہا جب ان کو رلایا اب ان کو ہنسانا بھی ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب جن کا جلال ایسا ہے کہ آج تک کفر ان کے نام سے کانپتا ہے، جیسے گھوڑا بنا جاتا ہے نا ویسے گھٹنوں اور ہاتھوں پہ چل کے اس کے بچوں کو ہنسا رہے ہیں۔ کھانا پک گیا، اس کو کئی دن کا راشن دے دیا، اس کے بچوں نے کھانا کھا لیا۔ حضرت عمر جانے سے پہلے اس عورت کو کہتے ہیں کہ ایسا کرو عمر کو معاف کر دو۔ کہا نہیں، میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، اس کا ہوتے ہوئے، اس کا امیر المومنین ہوتے ہوئے میرے بچے بھوکے سو رہے ہیں، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت کروں گی۔ حضرت عمر بن خطاب جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کے لیے حضور نے فرمایا عمر فی الجنہ، پھر خلفائے راشدین میں ہیں، جن کی جنت میں شک کرنے والا خود جہنمی بن جاتا ہے، جن کے شان پر اختلاف کرنے والا اہل سنت کے نزدیک خود جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا فاروق اعظم کھانپ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں، کہا عمر کو معاف کر دو، وہ ہمیشہ خدمت دین میں ہی ہوتا ہے، ممکن ہے تمہاری خبر نہیں پہنچی، روزانہ ایک فتح ختم ہوتی ہے وہ دوسری فتح کی طرف نکل جاتا ہے، کہیں سے کفر اسلام پر حملہ آور ہوتا ہے، وہاں اسلام کا دفاع کرنا ہوتا ہے، کہیں اسلامی ریاست کو پھیلانے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کہیں امور ریاست ہوتے ہیں، پھر دین کے احکام بیان کرنے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا جو خلیفہ راشد ہوتا ہے وہ امور میں بھی خلیفہ ہوتا ہے، روحانیت میں بھی خلیفہ ہوتا ہے، ہزار معاملات ہوتے ہیں، سارا وقت خدمت میں مصروف ہوتا ہے۔ اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت نہ کرنا۔ روتے جا رہے ہیں۔ اس عورت نے پوچھا ہے شخص تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ تو تو بڑا مہربان انسان ہے، تو عمر کے لیے اتنا کیوں رو رہا ہے اور فکر مند کیوں ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں
جس کی شکایت کرنے کا تم اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہی ہو، وہ عمر یہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ وہ عورت ہاتھ باندھ کر رونا شروع ہو جاتی ہے، امیر المومنین آپ میرے دروازے پر۔ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا، میں ہی وہ عمر ہوں جس کا تم بات کر رہی ہو، اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا۔ آپ بتائیے، ہم حضرت عمر کے نعرے تو لگاتے ہیں چلا چلا کے، کیا ہمارے اندر خوف خدا کی یہ صورت ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ ڈر ہے کہ اللہ کے حضور ہماری شکایت نہ ہو جائے؟ کیا ہمارے سامنے یہ ڈر ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے؟ کیا ہمارے سامنے یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے؟ کیا ہمارے سامنے یہ ڈر ہے کہ کہیں ہمارے معاملات پر حضور ہم سے ناراض نہ ہو جائیں؟ کیا ہمارے اندر یہ ڈر ہے کہ ہماری کوئی اللہ کے آگے شکایت نہ لگا دے؟ کیا ہمارے اندر یہ ڈر ہے کہ ہم نے مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے؟ اگر فاروقی بنتے ہو، اگر حضرت عمر کی نسبت کو اپناتے ہو، اگر حضرت عمر کے نعرے لگاتے ہو تو ان کا کردار اپناؤ جس میں خوف خدا نظر آتا ہے۔ آخری بات حضرت عمر بن خطاب کے خوف خدا پر۔ حضرت عمر بن خطاب، میں نے بتایا جن کو حضور نے سند دی عمر کا جنہ، میں نے بتایا کہ جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے ان کی جنت میں شک کرنے والا جہنمی ہو جائے، وہ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نا کہ مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث مجھے عمر بن خطاب کے قول سے سمجھ لگی کہ اس میں مراد رسول کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر اتنا لگتا ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ ارشاد ہو جائے نا کہ آج سب نے جنت میں جانا ہے، ایک جہنم میں جائے گا، تو کہا میں اسی وقت خوف زدہ ہو جاؤں گا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں۔ اللہ اکبر، آج دو بندے کسی کے ہاتھ چوم لیں، 4 کتابیں پڑھ کے کوئی 4 تقریریں کر لے تو اس کا دماغ کہاں پر پہنچ جاتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نعت خان آ کے کر لے تو اس کا دماغ کہاں پہنچ گیا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سب نے جنت میں جانا ہے، ایک نے جہنم میں جانا ہے، تو میں اللہ کے خوف سے کانپ جاؤں گا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں ہوں۔ اور کہا کہ اگر اس کے برعکس اعلان ہو کہ آج ایک نے جنت میں جانا ہے تو مجھے اللہ کی رحمت امید کاملہ اتنی ہے کہ مجھے امید ہوگی کہ وہ ایک میں ہوں گا۔ اس طرح حضور نے فرمایا کہ مومن خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے، مومن نا امید بھی نہیں ہوتا اور مومن بے فکر بھی نہیں ہوتا، مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی غیرت اسلام کا صدقہ اللہ ہمیں غیرت اسلام عطا فرمائے، ان کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، ان کے ایمان کا صدقہ اللہ ہمیں ایمان عطا فرمائے، ان کے تقوی کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائے، ان کی محبت مصطفیٰ کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں تعلق بالرسالت مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی شجاعت کا صدقہ اللہ ہمیں بھی شجاعت کے ساتھ دین اسلام کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اہل بیت رسول سے محبت کا صدقہ اللہ ہمیں اہل بیت رسول سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 14 جون یوم ولادت ہے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا بھی، آج ہی 14 جون اعلیٰ حضرت کا بھی یوم ولادت ہے، تو الحمدللہ ہمیں کئی نسبتیں پہ ناز ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے ہمیشہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ہاں یہی ہے الحمدللہ، سال کی کوئی بھی صبح ہو یا کوئی بھی شام ہو، کوئی بھی موقع ہو، ذکر یا رسول اللہ علیہ السلام یا اللہ کا ہوتا ہے یا اس کے رسول کا ہوتا ہے، یا حضور کے صحابہ کا ہوتا ہے یا حضور کی اہل بیت کا ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہی سلسلہ جاری رہے، حشر تک نعت کی صدا یا رب آئے میرے غریب خانے سے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ محترم المقام قبلہ عالم قبلہ صاحب جی،
اللہ ہی اللہ اللہ سچا یا سونا اللہ میٹھا اللہ ڈٹھا اللہ 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 ہی اللہ لا سچا اللہ سونا لا میٹھا اللہ ڈٹھا اللہ ہی اللہ دم اللہ ہر دم اللہ اللہ آمین 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 آمین۔ آپ سب کو فقیر کی طرف سے قبلہ صاحب کا یوم ولادت بہت 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 مبارک ہے۔ آج 14 جون کے دن گلشن کریمی میں یہ خوبصورت پھول مہکا، اس کی مہک دنیا کے کونے کونے میں، کہیں اللہ کریم کی محبت، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت، کہیں اہل بیت پاک کی محبت، کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، کہیں اولیاء اللہ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرمائے، ان کو کہ ان کے کام میں مدد فرمائے، غیبانہ مدد فرمائے، انہیں اپنے مشن میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، ان کو کی چہار جانب سے حفاظت فرمائے، اور یہ جس انداز سے اللہ کریم ان سے کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید وسعت عطا فرمائے، مزید برکات عطا فرمائے، اور میری ساری روحانی اولاد کو ان کے بازو بن کر ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہ کلام پاک پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرمائے، انہیں حاسدین کے حسد، شریروں کا شر، منافقین کی منافقت، ساحروں کے سحر، سازشوں کی سازش، جھوٹوں کے جھوٹ، اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھے۔ مولانا و حبیبنا وملجأنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات
या इलाही हफिज़ना मिनल आफ़ात वल बलियात वबारिकना फ़ीमी अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरि मारिफ़तिक अल्लाहुम्मा लय्यिन क़ुलूबना बिन मुहब्बतिक अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिताअतिक अल्लाहुम्मा अक़िमना अला इबादतिक अल्लाहुम्मा अंसुरना बिनुसरतिक अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना बिहिफ़ाज़तिक अल्लाहुम्मा अरहमना बिरहमतिक कुर्ब क़यामत दे फितरिया तू बचा जिन्नात दे शर तू बचा इंसान दे शर तू बचा साढ़े अपने नफ्स दे शर तू असा सबकी महफूज रख ऐ करीम असा सबकी जिस्मानी रूहानी ज़ाहरी बातनी शफा वाली ईमान दी सलामती वाली ईमान ते इस्तकामत वाली पाकीज़ा तरीन आला तरीन ज़िंदगी अता फरमा ईमान वाली ज़िंदगी ईमान वाली मौत और मदीना पाक दी मौत अता फरमा ऐ करीम सब की जायज़ ख्वाहिशात कबूल फरमा नेक तमन्ना की कबूल फरमा खाली चौलिया की अपनी रहमत नाल भर छड़ घरां दा सकून अता फरमा दिलां दा इत्मीनान अता फरमा फराखी और रिज़्क अता फरमा ऐ करीम अता फरमा असा सबकी दुनिया जी भलाई आखिरत जी भलाई और बचा असा सबकी दोज़ख ते अज़ाब थी ऐ करीम और बेकरम थी किसी की महरूम मत रख अपनी कुल मखलूक दी खैर फरमा सब दा ताल्लुक मदीना पाक नाल जोड़ दे सबकी मदीना पाक दी हाज़री नसीब फरमा अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंता हाफ़िज़ुना अंता नासिरुना अंता हादीना अंता राशिदुना अंता दलीलुना अंता वलियुना फरहम अलैना वला तुअज़्ज़िबना बिज़ुनूबिना वला तुब्तलीना बिज़ुनूबिना वला तुसल्लित अलैना ज़ालिमीना बिज़ुनूबिना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब अंतल वहाब अंतल वहाब वहुर्मत नबी सय्यदुल अबरार या रब या करीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन या रब या करीम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या करीम कोई भी बेटा बेटी लंगर के बगैर नहीं जाएंगे।